بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے اس پیارے مہینے کی نسبت سے خاص طور پر یہ پہلے جو ہے نا 12 دن وہ چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و کمالات کے متعلق جو ہے وہ آپ تک بات پہنچائی جائے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، یہ کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین۔ یہ امام نبھانی سرکار نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اتنے دور کے امام نہیں گزرے، یہ 1000 سے بعد کے ہیں۔ آپ نے یہاں ایک باب باندھا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات کا جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانوروں نے کلام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ پھر انہوں نے ایک خوبصورتی بنائی ہے کلام میں کہ ان معجزات کی ترتیب سے اونٹوں کی بات الگ کی ہے، بیل کی بات الگ کی ہے، اور کبوتر کی بات الگ کی ہے، بھیڑیے کی بات الگ کی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو باب باندھا ہے نا، اس باب میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے کہ اونٹ اور اونٹنی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت کرنا اور حضور سے کلام کرنا، حضور سے کلام کرنا۔ عن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک واپس لوٹے مدینہ شریف کی طرف، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاتاہ الناس، لوگ آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول۔ حضور لوٹ رہے تھے تو راستے میں وہ لوگ روک لیا اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ رک جائیے اور اتریے ہمارے پاس اور مہربانی فرمائیے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگے کہ آپ تشریف لے آئیں اور مہربانی فرمائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اب اس حدیث شریف کو یہاں روکے پھر حدیث ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لا رہے تھے واپس، تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلما داخل جاءت الانصار برجالها ونسائها، انصار کے مرد اور عورتیں حاضر ہو گئے اے اللہ کے رسول۔ فقالوا الینا یا رسول اللہ، اے محبوب ہماری طرف آئیے نا اور دعا کیجئے ہماری اونٹنی کے لیے، دعا کیجئے ہماری اونٹنی کے لیے۔ برکت علی باب ابی ایوب خرجت جوار جدر بن۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث شریف وہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑنے لگے حضور کے غلام کہ آقا ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کی گئی، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ غلام ثم خرجت بھی حتی جاءت بھی موضع المنبر، اور پھر وہ آ گئی اس جگہ پر، کہاں اس کی شناخت کر رہے ہیں پھر دوسری حدیث میں
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار کے مرد عورتیں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول ہماری طرف تشریف لے آئیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ تو وہ اونٹنی آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی، دروازے پہ بیٹھ گئی آ کے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک بار نہیں کئی بار اس طرح ہوا ہے کہ کبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جا رہے ہیں تشریف لے جا کے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے باغ میں ایک اونٹ ہے، وہ بڑا سرکش ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، ہم نے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دروازے کی طرف تشریف لے آتے ہیں باغ کے تو وہ ڈر کے مارے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے، یہ تو نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، کوئی بے ادبی نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اونٹ جو سب کو کاٹتا ہے، جو سب کی طرف دوڑا چلا آتا تھا انہیں تکلیف دینے کے لیے، رب کے حبیب اندر تشریف لاتے ہیں باغ میں، دوڑ کے تو آتا ہے لیکن سر قدموں میں رکھ دیتا، جو دوسروں کو کاٹ رہا تھا، جو دوسروں کو یوں لگتا تھا کہ یہ ہماری جان نہ لے لے کہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا ہے، محبوب پاک کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو دوڑ کے آ کے اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں ہم سفر میں جا رہے تھے تو اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور اپنے منہ سے کچھ کہتا ہے، اس کا جو مالک تھا وہ پیچھے ننگی تلوار لیے ہوئے دوڑتا آ رہا ہے۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حل اردت ھذا المسکین، بتا تو نے اس مسکین کے لیے کیا ارادہ کیا ہے؟ اور کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسے لیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں، یہ میری فرما برداری کرے گا، لیکن اے اللہ کے رسول یہ تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا تو بتا کیا بات ہے؟ تو وہ اونٹ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ شخص، یہ لوگ جو ہیں یہ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پہ نہ آ جائے۔ کبھی تو اونٹ بتاتا ہے، وہ جو باغ والی آپ کو بات سنائی ہے نا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے کام لیتے ہیں مجھے چارہ نہیں دیتے، یہ مجھ سے کام لیتے ہیں مجھے چارہ نہیں دیتے۔ وہ حدیث بڑی طویل ہے، وہ جو باغ والی سنائی ہے نا، بڑی مزے کی باتیں یار اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ مجھے دے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ گھر والے کچھ ہیں ان کا، یعنی وہ مرد نہیں ہے، بچے ہیں، عورت ہے، ان کا رزق کا نظام اسی سے چلتا ہے۔ اب حضور نے اس کی درد بھری بات سن کے فرماتے ہیں یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو۔ کمال کی بات ہے نا کہ جسے جہان میں کوئی نہیں سنبھالتا، کریم آقا فرماتے ہیں وہ مجھے دے دو، جو مجھے دے دو۔ اور یہ بات اب اس پہ بات تو ہو رہی تھی نا کہ بندہ، جانوروں نے کلام کیا ہے، اور اسی پر کہ وہ بندہ ہو یا جانور ہو، جب وہ درد بھری کیفیت میں ہو اور وہ بھی وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یقیناً اللہ کے رسول اسے سنبھال لیتے ہیں، حضور اس پہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اس معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لینے گئے تو 40,000 براق تھا جنت میں۔ کتنا؟ وہ جنت میں چراگاہ جو ہے براقوں کی وہاں موجود تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ ایک لے کر جانا ہے، اب 40,000 موجود ہیں، تو ان سب میں دیکھا کہ سب بڑے تگڑے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑے، ایک ہے جو سر لٹکائے کھڑا ہے اور اس کے آنسو جاری ہیں اور اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہے دوسروں سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے اور ہم میں سے ایک نے حضور کی سواری بننا ہے، میں یہی سوچ سوچ کے روئے جا رہا ہوں کہ اتنوں میں میرا نمبر کہاں آئے گا، اتنی تعداد ہے ان میں میرا نمبر کہاں آئے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں چل تیرا ہی نمبر ہے، آج تجھے ہی لے کر جانا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جانوروں کا، یہ تو صرف اونٹنیوں کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جانوروں کا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب کو سمجھ نہ آئی، بات کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ،
حضور سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور اس کی مشکل کو آسان فرماتے ہیں اس کے مالک سے بات کر کے، اور کبھی وہ آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہرنی والی بات سنی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی کہنے پر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو یہ شان ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا صرف انسانوں کا نہیں، بلکہ جس طرح حضور فرماتے ہیں نا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، ساری مخلوق کی طرف۔ دوسری جگہ فرمایا کل شیء یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے وی کہنا بھارا نال شفاعتی سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حدی درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا میں قربانی ہونا تو باہو باہو، میں قربانی ہونا تو باہو، جنا ملیا نبی سہارا صلاۃ السلام